العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہم اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت اور عظیم نام الوہاب، اس نام کے تعلق سے بات کر رہے تھے اور ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے الوہاب نام کے ذکر میں کن کن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم نے کئی ایک نعمتوں کا تذکرہ ہم نے دیکھا. یہ تمام مختلف قسم کی جو نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے الوہاب صفت کے تحت ذکر کی ہے یا اس کے آس پاس ذکر کی ہے، ایسا کیوں ہے کہ اللہ رب العالمین مختلف قسم کے ہبہ، مختلف قسم کی نعمتیں عطا کرتا ہے؟ تو وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ تمام نعمتیں اسی کی قبضے قدرت میں ہے، اسی کے پاس ہے. یہ سب اسی کی نعمتیں ہیں جو مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو اپنی حکمت کے اعتبار سے عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کے مالک ہے، اکیلے تنہا مالک ہے، اور اکیلے تنہا وہ اس میں تصرف کرنے والے یعنی چلانے والے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الشورى آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت. آسمان سارا کا سارا اللہ کا ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، حقیقی مالک وہی ہے. اور اسی طرح زمین بھی اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے. دیکھیے اب اتنا ہو گئی، اتنی بات ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں لڑکیاں عطا کرے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہبہ کا تذکرہ کب کیا ہے؟ جب یہ بتایا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جو ہبہ کرتا ہے وہ اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ وہی مالک ہے، اسی کا ہی سب کچھ ہے، اس لیے ہبہ کرتا ہے، اسی لیے عطا کرتا ہے. للہ ملک السماوات والارض یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں لڑکیاں عطا کرتا ہے، ہبہ کرتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ ہبہ کرتا ہے، دیتا ہے جسے چاہتا ہے الذکور، بیٹے عطا کرتا ہے، لڑکی عطا کرتا ہے. تو کسی کو بیٹیاں، کسی کو بیٹے. پھر فرمایا او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے جوڑے جوڑے عطا کرتا ہے، یعنی کچھ لڑکے ہوتے ہیں اور کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں، کچھ بیٹے ہوتے ہیں کچھ بیٹیاں ہوتی ہیں. 3 قسم ہو گئی. چوتھی قسم وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی حکمت کے تحت عقیم رکھتا ہے، یعنی اسے بے اولاد رکھتا ہے. یہ چوتھی قسم ہو گئی. کسی کو لڑکیاں، کسی کو لڑکے، کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں، اور کسی کو بغیر اولاد کے رکھتا ہے، اولاد ہی نہیں دیتا. انہ علیم قدیر، اس لیے کہ بلا شبہ وہ علیم، حقیقی طور پر جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے، قدیر، اور قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے. یہ 2 صفت ہے اس کی، اس لیے وہ دیکھتا ہے کسی بیٹیاں عطا کرنا ہے، کسی بیٹے ہی عطا کرنا ہے، کسی بیٹے اور بیٹیاں دونوں دینا ہے، اور کسی بے اولاد رکھنا ہے. بعض اہل علم نے کہا کہ یہ ترتیب پر غور کریں گے ہم نا، تو ہمیں انبیاء کرام کے بارے میں اس میں نظر آئے گا. جیسے پہلے ذکر کیا جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، تو لوط علیہ السلام انہیں صرف بیٹیاں ہی عطا ہوئی، یہ بعض اہل علم نے کہا. پھر جس میں لکھا ہوا ہے کہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام انہیں بیٹے عطا ہوئے. پھر اس میں ہے او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہتا ہے اسے بیٹے اور بیٹی دونوں دیتا ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیٹے بھی عطا ہوئے اور بیٹیاں بھی عطا ہوئی. اور پھر فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. تو اس میں اہل علم کا جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوا یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوا.
تو اس طرح سے بعض علم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ترتیب میں اس طرح کی، یعنی اس کی جو بزرگ قریب ترین جو بندے ہوتے ہیں انہیں بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف عام بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ خاص اس کے جو بندے ہوتے ہیں یعنی انبیاء کرام رسول ان کے ساتھ بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال ہم یہاں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہبہ کرتا ہے، الوہاب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے تمام چیزوں کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی اور ہبہ نہیں کر سکتا، کوئی اور جب عطا کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا عطا کرتے وقت کچھ نہ کچھ مقصد، کچھ نہ کچھ غرض اس کی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ہبہ کے معنی ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ ہبہ الوہاب جس سے بنا ہے، الوہاب عطا کرنے والا، تو عطا کرنے کی کئی ایک قسم ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ آپ بغیر مقصد کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مفاد کی کوئی چیز عطا کریں تو اسے ہبہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ہبہ کر دیجئے، ہدیہ کر دیجئے، دے دیجئے، کچھ احسان ہمارے ساتھ بھی کیجئے۔ تو احسان میں ہوتا یہی ہے کہ آدمی ایک نیکی کسی کے ساتھ کرتا ہے اور اس کا کوئی مفاد، کوئی فائدہ نہیں چاہتا، بلکہ سامنے والے کی عزت و تکریم میں یا سامنے والے کو بڑا بتانے کے لیے وہ کوئی چیز دیتا ہے۔ ہدیہ اسی کو کہتے ہیں۔ ہدیہ میں کوئی مقصود نہیں ہوتا کسی سے، بلکہ ہدیہ میں یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کی عزت اکرام کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے انسان اس کو ہدیہ دیتا ہے۔ تو یہی عطا ہے جسے ہبہ کہتے ہیں، اور اللہ الوہاب ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت 39 میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں تمام قسم کی تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے، یا تمام قسم کا شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے، الذی وہب لی، جس نے مجھے عطا کیا، دیا، علی الکبر، بڑھاپے کے باوجود بھی یا بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل جیسا بیٹا اور اسحاق جیسا بیٹا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بلا شبہ میرا رب لسمیع الدعاء، دعا قبول کرنے والا ہے۔ اتنی سالوں تک دعائیں کرتے رہے، دعا بالآخر مقبول ہی ہوئی، اور اولاد مانگ رہے تھے، وہ دو اولاد اللہ رب العالمین نے اسماعیل اور اسحاق کی شکل میں دی۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، اس لیے ہی کیونکہ اس کی ساری ملکیت اسی کے ہاتھ میں، اس نے ملکیت میں بھی کسی کو ساجھی نہیں بنا رکھا ہے، کسی کو شریک نہیں کر رکھا، یا کوئی اور شریک نہیں ہے، یا کوئی اور اس کے مد مقابل میں اس کی طرح کوئی اور نہیں ہے کہ کچھ کوئی اور بھی ہے جو اس کی ملکیت رکھتا ہے، جیسا کہ بعض گمراہ کن فرقے یا گمراہ کن لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تذکرہ ہمارے الوہاب ہونے کا تذکرہ تھا جو یہاں آ کر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین کو ہم نے اپنا صحیح اور حقیقی تعارف حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو کما حقہ پہچان جائے، اسے پہچاننے کے بعد اس کی عبادت میں لگ جائے، اور یہاں سے جانے کے بعد سب سے بڑی نعمت آخرت میں جو ہوگی وہ اس اللہ کا دیدار ہوگا جس اللہ کو ہم اس کے کلام سے پہچانتے تھے، اس کے کلام سے جاننے کی کوشش کرتے تھے، اس کا دیدار ہوگا۔ تو دونوں جگہ ایک ہی نعمت ہے، ایک نعمت دنیا میں ہے جس پہ ہم بغیر دیکھے اللہ کی معرفت حاصل کرتے، اس کو پہچانتے، اور آخرت میں کیا ہوگا، سب سے بڑی نعمت جنت کے اندر وہ یہی ہوگا جس کا تعلق بھی اللہ سے ہی ہے کہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کو دیکھنا نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق اور حقدار بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔